کائنات میں کوئی حضور کے مثل ہو ہی نہیں سکتا. اور سماعت کا کیا عالم ہے, حضور کے کان کی سماعت کا, سننے کی قوت کا عالم کیا ہے. خود ترمذی شریف کی حدیث ہے, ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. آقا کہتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. تمہارا سننا اور ہے, میرا سننا اور ہے, تمہارا دیکھنا اور ہے, میرا دیکھنا جو تم نہیں دیکھتے. تو ہم کیا نہیں دیکھتے؟ ارے بھائی جنت ہم نہیں دیکھتے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ حضور نے مطلقاً کہا ہے, یہ بالکل عموم کے ساتھ ہے. یہ کہا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, یعنی جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں, جو تم نہیں سن سکتے میں وہ سن لیتا ہوں. تو جو ہم نہیں سنتے, اسی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری سننے کی سماعت کا یہ عالم ہے. میں مدینے میں مسجد نبوی میں اپنے ممبر پر بیٹھتا ہوں, لیکن خدا کی قسم لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنتا ہوں. یہ حضور کی سماعت کا عالم ہے. ایک مرتبہ آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں, سیڑھی پر آپ نے اپنے ممبر کی پائیدان پر قدم رکھا اور کہا اللہ اکبر. بڑا درد بھرا انداز تھا حضور کا, اور اس انداز میں آپ نے اللہ اکبر فرمایا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہوا ہے. عرض کہ اللہ کے نبی, آپ نے بڑے درد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کی. سرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو, بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہنم کی ایک غار ہے, اس کی گہرائی ناپنے کے لیے فرشتوں نے ایک پتھر پھینکا تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جہنم کی گہرائی ناپنے کے لیے ایک پتھر پھینکا. وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے گر رہا تھا, یہاں تک کہ جب میں ممبر پر آیا میں نے اس پتھر کو دیکھا تو اب وہ جہنم کی سطح پر لگا, اور اس کی آواز کو میں نے سنا تو میں نے اللہ کی پاکی بیان کی. یعنی سرکار حضرت ابراہیم کے زمانے سے گرنے والے پتھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور جہنم کی گہرائی بھی اس سے پتہ چلی کہ وہ کتنی گہری وادی ہے جہنم کی, کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور حضور کا زمانہ کئی سو سال کا عرصہ ہے. درمیان میں وہ پتھر چھوڑا گیا تو کئی سو سال لگ گئے اس کو جہنم کی تہ تک آنے کے لیے, اور جب گرا جو آواز آئی آقا اپنے ممبر پہ زمین پہ اس کو بھی سن رہے ہیں. لیکن ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ تو حیات کی بات ہوئی نا. حضور نے کہا میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. زندہ تھے, کیونکہ یہاں پھر زندہ اور مردہ کی تفریق لے آتے ہیں بابڑے. پھر وہاں بھی کیا کرتے ہیں, زندہ مردہ کی تفریق پیدا کرتے. کہتے نہیں صاحب دیکھیے اب وہ جب زندہ تھے تو اللہ نے دکھا دیا, اللہ نے سنا دیا, اب نہیں دیکھتے. اب تو یہ حال ہے صاحب کہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے ہیں. لیکن آئیے, یہ ابھی یہ عقیدہ نہیں ہے. صحیح سند کے ساتھ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو درداء سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ. آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو, کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو, جتنا پڑھ سکتے ہو جمعے میں پڑھو. باقی دن تو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن جمعے کے دن خاص طور سے پڑھو. کیوں پڑھو؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهُدُ الْمَلَائِكَةُ. فرمایا کہ یہ وہ خاص دن ہوتا ہے جس دن میری بارگاہ میں بڑی کثیر تعداد میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جمعے کا دن وہ خاص دن ہوتا ہے کہ جس میں بڑی کثرت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لَيْسَ عَبْدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ الا بلغنی صوتہ حیث کان. اور تم میں سے جو کوئی بھی کہیں سے بھی, کہیں حیث کان, کہیں سے بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سن لیتا ہوں. اور امام قاضی عیاض اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ درود پہنچتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی پڑھتا اور محبت میں پڑھتا ہے تو خدا کی قسم اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے, اور میں اپنے اس امتی کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, ایسے پہچان لیتا ہوں. تو آقا نے کہا کہ تم میں سے کوئی کہیں بھی ہو, کسی بھی کونے میں دنیا کے خطے میں ہو, جب وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود میرے کانوں میں پہنچتا ہے, میں سن لیتا ہوں. قلنا وبعد وفاتی کا. تو صحابہ عرض کرتے, ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ اسی طرح درود سنیں گے؟ ابھی تو آپ حیات میں ہیں تو فرما رہے ہیں کہ میں سن لیتا ہوں.
جب آپ کا انتقال ہو جائے گا آقا تو کیا موت کے بعد بھی کوئی امتی آپ کا کسی بھی جگہ سے درود بھیجے تو آپ اس کو سن لیں گے؟ قال و بعد وفاتی، فرمایا ہاں ہاں موت کے بعد بھی میں اسی طرح سنوں گا۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور رب کی طرف سے رزق بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ تو آقا نے کہا کہ موت کے بعد بھی میں سنوں گا۔ اس کو امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین صفحہ 325 پر اس حدیث کو لکھا۔ حضرت امام محمد بن یوسف الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد جلد 12 صفحہ 358 پہ لکھا، اور امام محمد بن یوسف الشامی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی ورجالہما ثقات، اس کو امام طبرانی نے بھی لایا اور اس کے رجال، اس کے راوی سچے صحیح حدیث کے راوی ہے۔ امام سخاوی نے بھی اپنی کتاب القول البدی صفحہ 233 پر لکھا۔ امام ابن حجر المکی الحتمی الشافعی نے الجوہر المنظم صفحہ 5 پر لکھا اور کہا صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت امام محمد مہدی الفاسی نے مطالب المسرات صفحہ 81 پر لکھا۔ امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس جلد 2 صفحہ 360 پر لکھا۔ اسماعیل نبھانی نے، علامہ اسماعیل نبھانی نے حجت اللہ علی العالمین صفحہ 508 پہ لکھا، اور خود وہابیوں کے بہت بڑے علامہ گزرے ابن قیم جوزیہ، انہوں نے اپنی کتاب جلاء الافہام صفحہ نمبر 99 حدیث نمبر 113 پر لکھا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ بھی وہ اللہ نے بنائی کہ جہاں چاہے دیکھتے ہیں، کان وہ بنائے کہ جہاں چاہے آپ سنتے ہیں۔ زبان مبارک کا حال کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی تمام اہل عرب میں نے حضور سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں دیکھا۔ سرکار کی زبان میں جو فصاحت و بلاغت میں نے پائی، ایسا فصیح و بلیغ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ آ کر گفتگو کرنے میں لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ سرکار کی زبان میں اتنی مٹھاس، اتنی فصاحت و بلاغت تھی۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں اس کو یوں کہتے ہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول کے بارگاہ میں جب کوئی آ جاتا بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے زبان کے جاننے والے، مگر جب حضور کے سامنے آتے اور حضور کلام کرتے تو وہ ایسے دب جاتے، ایسے شرما جاتے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی نہیں رہ گئی، مردہ ہو گئے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے متعدد واقعات ہیں جن کی تفصیلات بھری ہوئی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ بڑے بڑے شعراء اور خطیب آئے، حضور کے سامنے خطبات دیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرآن کی صرف آیتیں سنا دی۔ زبان کی چاشنی کا یہ عالم تھا کہ انہیں بے ساختہ کہنا پڑا، ما ھذا کلام البشر، قسم خدا کی یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زبان کا یہ عالم تھا۔ دندان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دانت شریف، حضور کے دندان مبارک بھی اتنے حسین تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سرکار کے دانت آگے پیچھے نہیں تھے، ہوتے نا بہت سے کے آگے پیچھے، بالکل ایک جیسے قطار میں، بالکل جیسے موتیوں کی لڑیاں لگا دی گئی ہیں، اور اتنے روشن تھے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، تین بڑے محدث کے استاد، امام دارمی اپنی سنن حدیث نمبر 59 میں نقل کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجس ثنیتین اذا تکلموا رؤی کالنور یخرج من بین ثنایا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، دانتوں کے درمیان میں کچھ خلا تھا، بیچ کے اندر آپ کے کچھ ہلکا سا گیب تھا۔ تو یہ گیب، کسی کے دانت میں گیب آ جائے تو عیب دکھتا ہے نا، لیکن حضور کا یہ عیب نہیں تھا، ایک قدرتی طور پہ آپ کے ہر دو دانتوں کے درمیان میں گیب تھا۔ کیوں تھا؟ آگے وجہ آ رہی ہے۔ فرماتے کہ جب آپ بات کرتے تو ان خلا سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، کرنیں نکلتی رہی، روشنی ظاہر ہوتی، نور نکلتا ہوا دکھائی دیا کرتا تھا۔ اس کو امام دارمی نے لکھا صحیح سند سے، اور اس کو امام ترمذی بھی لائے اپنی شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 226۔ امام طبرانی نے بھی لکھا معجم الاوسط میں، امام بہقی نے، امام قاضی عیاض نے، امام بغوی نے، امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا۔ اور لعاب دہن کا عالم یہ تھا، لعاب دہن جس کو ہم اپنی زبان میں تھوک کہتے ہیں،
لیکن نبی کا تھوک تھوک نہیں ہے، اس کو ہم ادب میں کہتے ہیں لعاب دہن. یہ جملے ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے کہ نبی کے لعاب کو کیا کہتے ہیں، تھوک کو لعاب دہن. یہ ادب ہے سرکار کا. ہمارا تھوک ایسا جہاں تھوک دو تو جراثیم ہو جائے. آفسوں میں لکھا رہتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے. ہاسپٹل میں کہیں تھوک دو تو ڈاکٹر ہاسپٹل کے روم سے نکال دے، بدبخت چل نکل، یہاں کیا جراثیم پھیلا رہے ہو، بیکٹیریا پھیلا رہے ہو. یعنی ہم تھوکے تو بیکٹیریا ہے، لیکن مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. غزوہ بدر میں حضرت قتادہ ایک صحابی ہے، ان کی آنکھ کے تیر لگتا ہے، تیر کو بالکل کنارے سے لگتا ہوا نکلا اور یہ آنکھ کا پورا گولا باہر لٹک رہا اور ایک نس سے لٹک رہا تھا. اب وہ تلوار چلا رہے حضرت قتادہ، تو بیچ بیچ میں یہ بھی لٹکتے ہوئے گھومتے ہوئے آتا تھا اور خون بھی بہ رہا ہے. اب صحابی کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے دیکھا یہ لڑنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آنکھ کے گولے کو پکڑا اور توڑ لیا، کھینچا اس کو، نس کو توڑ لیا اور اس آنکھ کے گولے کو پھینکا نہیں کہ اب یہ تو برباد ہو گئی، ہاتھ میں رکھا. لڑتے 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 رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. امام سیوطی کے الفاظ ہے کہ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی میری آنکھ کو درست فرما دیجئے. اب وہابی جی کا عقیدہ کیا ہے، نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، کسی کو شفا نہیں دے سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. فائدہ پہنچانے والی ذات صرف اللہ صاحب کی ہے. ہم نے کہا بے شک حقیقی نفع دینے والا، حقیقی شفا دینے والا پروردگار ہے، لیکن رب کائنات نے مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ طاقت تو قوت دی ہے. تو حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ پاگل ہو گئے ہو، ابھی 1400 سال کے بعد وہاں بھی ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے، وہ کہیں گی کہ محمد کچھ نہیں کر سکتے، تم یہ آنکھ لے کر آئے ہو، سول سرجن ہوں میں، آپریشن کر سکتا ہوں. حضور نے کیا کہا، امام سیوطی کی میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس روایت کو بہت لوگوں نے پیش کیا لیکن میں امام سیوطی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں. سرکار نے کیا کہا، قتادہ دو چیزیں تجھے پیش کرتا ہوں، ان میں سے کسی ایک کو قبول کر. پہلی یہ کہ تو چاہے تو ایک آنکھ سے نابینا ہونے پہ صبر کر لے اور اس کے عوض مجھ سے جنت لے لے. کہتے حضور جنت بھی دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تو آنکھ چاہے تو درست کروا لے. تو قتادہ بھی صحابی تھے، وہاں بھی نہیں تھے. کہا اللہ کے نبی آپ کی محبت سے جنت تو مل جائیں گی، آنکھ آپ درست کر دیجئے. جنت تو مل جائیں گے، یقین ہے. آپ کی محبت اگر جنت نہ لے جائیں گی تو پھر کون سی شے اور چیز ہے جو جنت لے جائے. سرکار آپ آنکھ کو درست کر دیجئے. تو اللہ کے نبی نے قتادہ کی آنکھ کو لیا اور اس آنکھ کے حلقے پہ رکھ دیا جو حصہ تھا، اور پھر اپنا لعاب دہن نکالا. کسی کا آپریشن ہو جائے نا، وہابی جی کا آپریشن ہو جائے، آپ جانا اور اس میں تھوکنا اس کی آنکھ میں، تو وہ بھی گالی بکیں گا اور ڈاکٹر بھی بھگائیں گا. بولے کیا کر رہے، کہنا نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں. بہت اہل حدیث بنتی ہو نا، اس حدیث پر بھی عمل کر کے دکھا دو. تو ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی کہ ہر حدیث کر رہے ہو. تھوک دوں گے نا تو بھگا دیں گا وہ. لیکن آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا اور امامہ کھولا، لپیٹ دیا. کہا قتادہ کیا وقت ہو رہا ہے؟ سرکار ظہر کا وقت ہے. کہا عصر کی نماز پڑھنے آؤ تو اپنی آنکھ دکھا دینا. اتنا فاسٹ آپریشن دیکھا ہے کہیں؟ قتادہ آئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں. کہا کھولو امامہ کھولا. قتادہ اب دیکھو تو کہتے خدا کی قسم میں حیران تھا، وہ آنکھیں زیادہ روشن اور تیز ہو گئی تھی جس کو مصطفیٰ نے ٹھیک کیا تھا یا جو پہلے سے ٹھیک تھی. قسم وحدہ لا شریک کی، وہ آنکھ زیادہ دیکھ رہی تھی جس کو نبی نے اپنے دست مبارک سے صحیح کیا تھا. وہ زیادہ دور تک دیکھ رہی تھی، وہ زیادہ روشن ہو گئی تھی. پھر آپ مسکرائے. آقا کا قتادہ کیسے دیکھتے ہو؟ اللہ کے نبی اس آنکھ سے تو زیادہ نظر آتا ہے بنسبت اس پہلی والی آنکھ سے. کہا قتادہ کیا کہا تھا وہ جملے، ذرا اسے دہراؤ تو. کہا اللہ کے نبی میں نے کہا تھا کہ آپ کی محبت سے مجھے جنت تو مل جائیں گی، آپ آنکھ درست کروا دیجئے. کہا قتادہ بہت ہوشیار نکلے، اللہ رسول کو یہ جملے بڑے پسند آئے. جاؤ جنت بھی دی گئی، آنکھ بھی درست کر دی گئی، جنت بھی لے جاؤ. اور ایک روایت میں پڑھا، ابھی حال ہی میں پڑھا، اور غلام یاسین بھائی کو میں دن بتا بھی رہا تھا، آپ کو یاد ہوں گی. بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، ذرا سن لیجئے. اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں لایا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 149، اور امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 160. حضرت ابو عبیدہ نخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ عامر بن قریظ ایک صحابی ہے، وہ اپنے 6 سال کے بیٹے عبداللہ کو لے کر آئے. عامر ابن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے اپنے ایک بیٹے کو لے کر آتے حضور کی بارگاہ میں. کہتے اللہ کے نبی اس کو کچھ تبرک عطا فرما دیجئے. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن لیا اور ان کے منہ میں ڈال دیا. اور ایک روایت میں کہا عبداللہ منہ کھول.
وہ 6 سال کے بچے تھے. عبداللہ نے منہ کھولا, سرکار نے ان کے منہ میں تھوک دیا. تو دیکھیے وہ صحابی کے بچے تھے, وہابی کے بچے نہیں تھے. وہابی کا بچہ ہوتا اور اگر آپ تھوک دے یا کوئی بزرگ تھوک دے تو گالی بک دے گا وہ, لیکن وہ صحابی تھے. وہ لعاب کو انہوں نے کیا کیا, بڑے مزے سے چوس رہے تھے, مزے لے لے کر. تو حضور مسکراتے تھے اور ان کو کہتے تھے, اے عامر دیکھ رہے ہو یہ بچہ کیسے مزے لے لے کے چوس رہا ہے. کہا اللہ کے نبی آپ کے لعاب میں وہ مٹھاس ہے جو دنیا کی کسی کائنات کی چیز میں نہیں. کہا عبداللہ اے عامر ہم نے تیرے بیٹے کو تبرک بھی دیا اور پھر اس کے بعد دعا فرمائی. وہ دعا کیا تھی؟ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ابو عبید نخوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ جب بڑے ہوئے تو نبی کے لعاب کا اثر یہ ہوا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے اور جب پانی ختم ہو جاتا ان کے ساتھی آتے کہتے عبداللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وضو کے لیے پانی نہیں ہے. تو آپ تیر اور کمان لیتے اور ایک بڑے پتھر کے پاس جاتے اور تیر پتھر پہ مارتے, جیسی تیر پتھر پہ مارتے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا. یہ کرامت عطا فرما دی. تو نبی کے لعاب کی تاثیر وہ ہے. اب اس دن غلام یاسین بھائی ایک سوال پوچھ رہے تھے, اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یار لعاب سے تیر کا کیا تعلق. انہوں نے پوچھا اس دن کہ یار فاروق بھائی یہ روایت آپ بتا رہے ہو لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تیر مارتے تھے لعاب تو منہ میں گیا. تو اس وقت میں نے کچھ شاعر اور حکمت بتائی تھی. پھر میں غور میں جانے کے بعد میں سوچتا رہا تو اب میرے سمجھ میں آیا کہ حضور کے لعاب میں ایک تاثیر تھی کہ پیاسا پی لے تو پیاس بجھ جائے. اور ذہن میں وہ آیا کہ امام حسین اور امام حسن جب روتے تھے پیاس سے تو آقا اپنی کوثر سے دھلی بھی زبان پکڑا دیتے تھے. شہزادے لعاب چوستے پیاس بجھ جاتی تو وہی ان کو کرامت کے طور پر دے دیا کہ تم نے میرے لعاب سے پیاس بجھائی ہے, تمہیں وہ کرامت کہ جہاں تیر مار دو تم لوگوں کی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آؤ. یہ ان کو کرامت عطا ہوئی. اور سرکار کے دست مبارک کا عالم کیا تھا, قرآن عظیم نے بھی اس کو بیان کیا کہ حضور کا دست مبارک اللہ کا دست مبارک ہے. اور اب ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 17 میں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب, اے میرے محبوب, آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. یہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب کافروں کی طرف راکھ پھینکی تھی, خاک پھینکی تھی حضور نے, ریت پھینکی تھی تو حضور نے پھینکی تھی, مگر قرآن کی آیت نازل اور رب نے فرمایا میرے حبیب اے محبوب وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ رب نے پھینکی, بلکہ اللہ نے پھینکی. اور حضور کے یعنی دست مبارک کو اللہ اپنے دست مبارک فرما رہا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے, ولید ابن مغیرہ ہے, ابو لہب ہے, سارے حوالی موالی سارے اچکے چھچورے بیٹھے ہوئے ہیں اور پلان بن رہا ہے کہ محمد کو کیسے ختم کیا جائے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہر تدبیر رائگاں جاتی ہے, میں نے کئی بار کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں, تلوار لے کے جاتا ہوں, کبھی شیر سامنے نظر آتا ہے, کبھی ازدا سامنے نظر آتا ہے, میں گھبرا کے آ جاتا ہوں. تو ولید ابن مغیرہ مشورہ دیتا ہے کہ کہتا ہے ابو جہل ایسا کرو, تیرا ایک غلام ہے ولید, اس کا ایک غلام تھا اس کا نام بھی ولید تھا. کہا ولید کو تو محمد کو مارنے کے لیے بھیج معاذ اللہ, اور اس ترکیب کے ساتھ اس تدبیر کے ساتھ بھیجا جائے کہ جب وہ مارنے آئے تو محمد اس کو نہ دیکھ پائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ محمد جب دیکھ لیتا ہے اپنے مارنے والے کو تو جادو کر دیتا ہے اس پہ. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس نے ولید کو بلایا اور کہا کہ اگر تو نے محمد کو مار دیا, قتل کر دیا تو اب میں تجھے آزاد کر دوں گا, اور جس کنیز سے تو بولے گا تیرا نکاح کر دوں گا. بہت اس کو انعام و کرام کی لالچ دی تو یہ ولید لالچ میں آ گیا. اب یہ سوچتا رہا کہ حضور کو کیسے قتل کیا جائے معاذ اللہ. تو اس نے ایک تدبیر دوڑائی. تدبیر یہ تھی کہ یہ اپنے کچھ ساتھی غلاموں کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہنچا, اور اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مخصوص وقت ہے جب سرکار کعبے میں تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچا اور ایک بہت بڑا پتھر لایا انہوں نے لنڈکاتے ہوئے کعبے میں, اور پھر اس کو رسے سے باندھا, اور پھر 2-4 لوگ کعبے کی چھت پر چڑھے ولید کے ساتھ, اور نیچے 2-4 لوگ. پھر انہوں نے پتھر کو اٹھایا, انہوں نے رسے سے کھینچا, یعنی اتنی محنت و مشقت کے بعد وہ بڑا سا پتھر کعبے کی چھت پر لانے میں کامیاب ہوئے. اب پلان یہ تھا کہ حضور آئیں گے اور جیسی کعبے کی دیوار کے قریب نماز پڑھیں گے تو اوپر سے یہ پتھر پھینک کے حضور پہ گرا دیں گے معاذ اللہ. تو پتھر اوپر سے آئیں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں گے تو معاذ اللہ ان کے فہم کے اعتبار سے استغفر اللہ جادو کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب یہ پتھر کنارے پہ لا کے کھڑے ہیں انتظار میں کہ حضور تشریف لائے. سرکار آئے حسب معمول,
اور آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ نماز پڑھنا شروع کیا. اب جیسے ہی سرکار سجدے میں گئے پلان کے مطابق انہوں نے پتھر پھینکا. بس جیسے ہی پتھر پھینکا, پتھر آ رہا ہے, تبھی اللہ کی جانب سے ایک قدرت کا اظہار ہوا. اور وہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ایک پتھر باہر نکلا اور یہ پتھر اس پر آ کر ٹک گیا اور سرکار نیچے ہے. حضور اطمینان سے نماز پڑھتے رہے اور جیسی سرکار نے سلام پھیرا اور آپ ہٹے, کعبۃ اللہ کا پتھر اندر ہوا اور یہ پتھر زمین پہ گر گیا. ولید نیچے آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا, کہا محمد قسم خدا کی آپ اللہ کے نبی ہے, میں آپ پر ایمان لایا. کہا کس کا غلام ہے؟ کہا ابو جہل کا. کہا وہ تو تجھے قتل کر دیا. کہا اب آپ کی محبت میں چاہے مارا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں, ہر ستم مجھے منظور ہے. پھر ابو جہل کے پاس پہنچا, کہا ابو جہل تو نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے بھیجا تھا, سن اب معاملہ یہ ہے کہ میں خود مصطفیٰ کا غلام بن گیا. ابو جہل نے اس کو خوب پیٹنا چالو کیا. اتنے میں ولید ابن مغیرہ آیا, کہا اس کو کیوں مارتا ہے, یہ تو غلام ہے. جب ہم جیسے جا کر عاجز ہو جاتے محمد کے سامنے, اس کا جادو دیکھ کر ہم جو ہے ہتھیار رکھ دیتے, یہ تو بیچارہ غلام ہے, کچھ اور تدبیر لڑاؤ, کوشش کرتی رہنی چاہیے. تو پھر ابو جہل نے ایک نیا پلان بنایا. اب پلان یہ تھا, کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے, حضور کا اخلاق بڑا بلند ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ بہانہ کروں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو رشتے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقاً ضرور میری عیادت کے لیے آئیں گے. تو کہا پھر اس سے کیا ہوگا؟ کہا میرا خیال یہ ہے, میں نے ایک پلان یہ بنایا ہے کہ میں اپنے گھر کے سامنے بہت بڑا گڑھا کھودتا ہوں, اس میں گھاس وغیرہ ڈال دی جائے, اور اس کا ایک گھر جو تھا ابو جہل کا مکہ سے باہر تھا, آبادی سے دور. کہا کہ میں یہ کہہ کر اس گھر میں وہاں پہ قیام کروں گا کہ صاحب بیماری کی وجہ سے ہوا بدلی کے لیے میں مکہ کے گھر کو چھوڑ کر شہر کے باہر والے گھر پر آ گیا ہوں, اور وہاں رات کے اندر ہم کھدائی کریں گے, جب بہت بڑا گڑھا تیار ہو جائے گا اس پہ گھاس وغیرہ ڈال دیں گے, اور محمد جب میری عیادت کے لیے آئیں گے اور خبر ہوں گی کہ محمد آ رہے تو وہ اس گڑھے میں گر جائیں گے, جیسے ہی گرے تو ان کو سب مٹی ڈالنا, زندہ ہی دفن کر دیں گے. معاذ اللہ. یہ پروگرام بن گیا صاحب. کچھ دنوں کے بعد افواہ پھیل گئی صاحب مکہ میں کہ ابو جہل بڑا سخت بیمار ہے. پھر خبر آئی کہ صاحب وہ مکہ کا گھر چھوڑ کر وہ ایک دوسرا جو گھر اس کا آبادی سے کچھ دور ہے, باہر ہے مکہ کے کنارے پر, وہاں چلا گیا ہے, وہاں زیر علاج ہے. خبر آتی رہی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور اس ارادے سے آپ جانے لگے کہ ابو جہل کی عیادت کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو بہت بڑا بدبخت ہے. فرمایا کہ جو وہ کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے, اور جو مجھے کرنا ہے یہ میری رحمت کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے خبر دی, اپنے غلام کو بھیجا, کہا کہ جاؤ ابو جہل سے کہنا کہ آج میں تیری عیادت کے لیے آؤں گا, یہ وقت آؤں گا. غلام نے جا کے خبر دی. ابو جہل خوش ہو گیا. اس نے ولید ابن مغیرہ, عتبہ, شیبہ سارے حوالی موالی ان کے غلاموں کو جمع کر لیا. جھاڑیوں میں آس پاس چھپا دیا گیا, پاوڑے اور کدالے اور سب لے کر, کہ بس جیسے حضور آئے اس گڑھے میں گریں گے اور ہم یہ کریں گے کہ ساری مٹی ڈال دیں گے, حضور کو معاذ اللہ زندہ ہی گاڑ دیں گے. بہت گہرا گڑھا کھودا گیا تھا. حضور تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی گڑھے کے قریب پہنچے تو دیکھا جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے. سلام عرض کرتے کہتے اللہ کے نبی رک جائیے سرکار, یہاں ایک سازش کے تحت آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے, آگے نہ بڑھے حضور, اللہ کی جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے, اللہ نے فرمایا حبیب کو روک دو, اے اللہ کے نبی آپ رک جائیں. اب ابو جہل اپنے دروازے کی کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے کہ بس حضور آ رہے ہیں, گڑھے کے قریب آئے, جبریل وہیں دکھے. تو اس کو تو جبریل نہیں دکھ رہے تھے, ابو جہل کو جبریل نہیں دکھ رہے تھے. دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں, آتے آتے اچانک رک گئے. پھر دیکھا کہ کسی سے بات کر رہے ہیں, سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب یہ دیکھتا رہا کہ بھئی اب آگے بڑھے, اب آگے بڑھے. حضور آگے بڑھے نہیں, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب جبریل نے روکا تو آپ پلٹے. اب جیسے اس نے حضور کو پلٹتے ہوئے دیکھا تو یہ بھول گیا کہ میری سازش کیا ہے, میں نے گڑھا کھودا ہے, مقصد کیا ہے. بے قابو ہو گئے کہ جا کیسے رہے, خود ہی دوڑتے آ کہا محمد رکو رکو رکو, اور خود ہی جا کے گڑھے میں گر گیا. اب جیسے گرا تو سارے ولید بن مغیرہ وغیرہ جتنے تھے, گرنے کی آواز آئی جھاڑیوں میں سے گرتے ہوئے, تو انہوں نے مٹیاں ڈالنی شروع کر دی. تو اس نے چلانا شروع کیا, ارے بدبختو میں ہوں, ابو حکم ہوں, میں ابو حکم ہوں, میں ابو حکم ہوں. جب اس نے چلایا تو دیکھا رہے یہ تو ابو حکم ہے. تو ولید نے چلایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. کہا تو کیسے گر گیا؟ کہا وہ چھوڑو, یہی تو محمد کا جادو ہے کہ میں خود گر گیا اور وہ بچ گیا. کہا چلو اب نکلو باہر آؤ. رسہ پھینکا گیا. جیسی رسہ پھینکا گیا, اب عالم یہ تھا کہ یہ رسے کو پکڑتا ہے تو رسے پہ اس کا ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, اس کو کھینچتے ہیں یہ بھاڑ کر کے گرتا ہے.
پھر کھینچتے پھر گرتا ہے، پھر کھینچتے پھر گرتا ہے. کئی بار ہوا، کئی تدبیریں لگائی گئی، یہاں تک کہ پھر ایک بڑا سا مطلب برتن وغیرہ باندھ کے رسے چھوڑا گیا کہ اس پر بیٹھ جا. اس پہ جب بیٹھنے کی کوشش کرتا تو اس پہ چڑھ بھی نہیں سکتا. یہ حالت ہو گئی، نہ پیر اٹھتے ہیں نہ ہاتھ اٹھتے ہیں، پیر اور ہاتھوں میں راشا ہے، کانپ رہے ہیں اس کے. تو ولید نے کہا کیسا ہوگا تیرا معاملہ، اب کیا تیری زندگی وہیں گزریں گی؟ کہا ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت ہے جو مجھے بچا سکتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ محمد کو بلاؤ. یہ لوگ آئے اور پھر حضور کی انہوں نے خوشامد شروع کی، معافیا مانگی، سرکار تشریف لائے. کہا ابو جہل ایک شرط پہ تجھے گڑھے سے باہر نکالوں گا. کہا کہو محمد کیا شرط ہے؟ کہا گڑھے سے جب تم باہر آ جاؤ تو میرا کلمہ پڑھ لینا. کہا کہ بے شک اگر آپ نے مجھے گڑھے سے نکال دیا اور اس میں کامیاب ہو گئے تو میں اے محمد آپ کو نبی مان لوں گا. اور راوی کہتے ہیں، اس کو میں نے حوالہ نہیں دیا، حوالہ سن لے، علامہ معین الدین کاشفی الشافعی نے اس کو جامع المعجزات اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گڑھے سے نکالا، رسہ نہیں پھینکا گیا. حضور نے اپنا دست مبارک بڑھایا، کہا ابو جہل میرے ہاتھ کو پکڑ. کہا اے محمد آپ کا ہاتھ اتنی دور، میں اتنی دور. کہا ابھی ہاتھ تیرے قریب پہنچیں گا. راوی کہتے خدا کی قسم ہم نے دیکھا آقا کا ہاتھ خود بخود بڑھنے لگا اور اتنا بڑا کہ ابو جہل تک پہنچا، اور پھر ہاتھ نے ابو جہل کو پکڑا اور پھر جب چھوٹا ہوا تو ابو جہل گڑھے کے باہر تھا. جب باہر نکال لیا تو حضور نے کہا کہ ابو جہل اب تو کلمہ پڑھ لے. تو کہا محمد تم سے بڑا میں نے معاذ اللہ جادوگر نہیں دیکھا. تو ایسے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ مکر جاتا تھا. لیکن بہرحال ان واقعات میں ہم اہل سنت کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، یہ مبارک باتیں ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک وہ تھا کہ اللہ نے وہ قدرت دی تھی کہ جس کی چاہے دستگیری فرما دے. اور یہ تو کتنا ہاتھ بڑا تھا. ہو سکتا ہے کہ کل کچھ بد عقیدہ آپ سے کہے کہ یہ جامع المعجزات کوئی معتبر کتاب نہیں ہے، یہ تو روایتوں کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے. تو یہ کہاں سے تم لوگ سنی لوگ کس سے لاتے ہو، ہاتھ بڑھ گیا ہوا. چلیے بخاری کو تو مانوں گے، بخاری کو بھی ماننا چھوڑ دیا ہے آپ نے. آئیے بخاری شریف، اور امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں 3 جگہ لکھا ہے، ایک جگہ نہیں، اس حدیث کو 3 جگہ لایا. پہلی جگہ لایا حدیث نمبر 748 پر، پھر اسی بخاری میں حدیث نمبر 1052 پر، پھر اسی بخاری میں تیسری جگہ حدیث نمبر 5197 پر. امام مسلم نے بھی لکھا. وہ حدیث کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے لکھا. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھائی، سورج گہن کی نماز، نماز کسوف، صلاۃ الکسوف، یعنی سورج گہن کی نماز پڑھائی. سورج کو گہن لگا، حضور نے اعلان فرمایا سب مسجد میں جمع ہو جائیں. سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی پہلی صف میں تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور نے بڑی طویل نماز پڑھائی، بڑی لمبی قرات کی، پھر بڑا لمبا رکوع فرمایا، پھر بہت دیر تک آپ سجدے میں رہے. پہلی رکعت آپ نے مکمل کی، پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے طویل قرات فرمائی، اور پھر اچانک دوران نماز، دوران قرات، قیام کی حالت میں آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا، پھر آگے ہاتھ کو بڑھایا، پھر کھینچ لیا، پھر بڑھایا، پھر کھینچ لیا. اس طرح 3 مرتبہ کیا، پھر نماز ختم کی. حضرت انس فرماتے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ نے 3 بار ہاتھ بڑھایا اور کھینچا، تو کیا نماز میں اس رکن کا اضافہ ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم نماز پڑھے تو ہم بھی یہی کریں کہ ہاتھ آگے بڑھائیں پیچھے لے، ہاتھ آگے بڑھائیں پیچھے لے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر نماز میں یہ رکن کا اضافہ ہوتا میں تمہیں خبر کر دیتا. ہوا یہ کہ میری نگاہوں کے سامنے جنت پیش کر دی گئی اور میں نے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو، انگوروں کے گچھوں کو لٹکتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ انگوروں کو توڑ لوں. تو مجھے خیال آیا کہ میرے رب کا وعدہ موت کے بعد کا ہے. اس خیال سے میں باز آیا. پھر خیال آیا نہیں توڑ ہی لینا چاہیے. پھر میں نے ہاتھ بڑھایا. پھر یہی خیال آیا کہ نہیں میرے رب کا وعدہ موت کے بعد جنت میں انگوروں کو دینے کا ہے. میں باز آیا. تیسری بار پھر خیال آیا نہیں توڑ ہی لوں. پھر یہی خیال آیا اور میں تیسری بار پھر باز آ گیا. خدا کی قسم اگر میں انگوروں کے ان خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ لاتا اور تمہیں دیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا.
تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اعجاز کیا ہے؟ زمین پر مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے. ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی راہ, ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ, اتنی راہوں سے پرے جنت ہے. لیکن نبی کے دست قدرت کا اعجاز یہ ہے کہ مسجد نبوی سے بڑھائیں تو جنت کے خوشوں تک پہنچ جائے. تو جب میرے آقا اپنا دست مبارک جنت تک پہنچا سکتے ہیں تو کسی کی دستگیری کے لیے مدینے سے ناگپور تک نہیں پہنچا سکتے. اور پھر اتنی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود, صحیح بخاری میں امام بخاری جیسا محدث لکھ رہا ہے, امام مسلم لکھتے ہیں, امام نسائی نے اس کو اپنی سنن میں لایا, امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی لکھا, امام مالک نے اپنی الموطا میں لکھا, امام عبدالرزاق نے اس کو اپنی المصنف میں لایا, امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لایا, امام ابن خزیمہ نے اپنی الصحیح میں لایا, امام ابن حبان نے اپنی الصحیح میں لایا, امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں لایا. تو یہ سارے محدثین, بڑے بڑے جلیل و قدر محدثین نے روایت لی, اور یہ روایت بالکل صحیح ہے کیونکہ بخاری اور مسلم تو 2 ہی کتابیں کافی ہے صحیح حدیث کے لیے. تو جب یہ اتنی معتبر حدیث, اس کے بعد بھی وہابی حضرات کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ دے نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, تو یقیناً پھر ان کا اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو صحابہ کا اور رسول کا لایا ہوا اسلام ہے. یہی حضرت انس ابن مالک ہے, ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی, تمام دوست حاضر ہوئے, کنی سے کہا دسترخوان بچھاؤ. جب کنی دسترخوان لاتی ہے, دسترخوان بڑا میلا تھا, گندا تھا, میلا ہو گیا تھا, ٹھنڈی اور سردی کے دن تھے, پاس ہی میں آگ کا لاوا جل رہا تھا. حضرت انس نے اس دسترخوان کو اٹھایا اور آگ میں پھینک دیا. ساتھی حیران ہو گئے, کہا انس یہ کیا کرتے ہو, یہ تو جل جائیں گا. فرمایا خدا کی قسم نہیں جلیں گا. ہاتھ بڑھایا, آگ میں ڈالا, دستر نکالا, میل جل چکا تھا, دسترخوان صاف ستھرا تھا. کہنا یہ تو آپ کی کرامت ہے. کہا خدا کی کرم میری کرامت نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ دسترخوان ہے کہ جب سرکار تشریف لاتے تھے میں حضور کی بارگاہ میں دسترخوان کو بچھا دیتا تھا, اسی پہ سرکار کھانا تناول فرماتے اور اپنا دست مبارک اسی دسترخوان سے پوچھ لیا کرتے تھے. یہ میرا عقیدہ تھا, جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ چھو لے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی, تو دنیا کی آگ کیا جلائے گی. تو یہ رسول کے دست مبارک کا اعجاز ہے کہ جس کو مس ہو جائے. اب یہیں سے وہ عقیدہ پتہ چلا, یہی کہ بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کی ماں ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا. ارے استغفر اللہ بھائی, کیسی باتیں کرتے ہو یار تم. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب لکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں کہ نبی کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں مرے. استغفر اللہ, دونوں پہ کفر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں صاحب امام ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں یہ لکھا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ کے ماں اور باپ دونوں مات علی الکفر, دونوں کی موت کفر پر ہوئی. استغفر اللہ. جبکہ امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھا, یہ تحریف کی گئی ہے, ہم نے تحقیق کی اس بارے میں, اس کے تعلق سے میرا انٹرنیٹ پہ ایک پورا بیان ہے. الفقہ الاکبر کے جو قدیم نسخے اس میں یہ عبارت یہ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ماں مات علی الکفر, ماں جو نفی کے لیے تھا اس کو کھا گئے, انہوں نے نکال دیا اپنے ایڈیشنوں میں. تو عبارت کیا تھی, ماں مات علی الکفر, یعنی ہرگز کفر پر نہیں مرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مسئلہ لکھا ہو, میری ایک کتاب ہے قرین زندگی, ایک صاحب نے دلی کے ایک پبلشر صاحب نے چھاپا, ایک مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس جانور کے ساتھ بدکاری کر لے اس جانور کا گوشت کھانا ناجائز ہے. تو دلی کے ایک پبلشر صاحب نے ناجائز تھا تو نا لفظ اڑا دیا. اب کتابت سے غلطی ہوئی, کاتب نے کیا یا کیا ہوا اللہ جانے, نا اڑ گیا. راجستھان کے مفتی صاحب کا فون آیا, مسئلہ بدل دیا, آپ نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا اور آپ نے لکھ دیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے. وہ کیا تھا, ناجائز ہے, نہ ہٹ گیا تو اب کیا ہو گیا, جائز ہے. تو یہاں ہے ماں مات علی الکفر, ماں اپنے جو تھا وہ ہٹا دیا تو ہو گیا مات علی الکفر, یعنی کفر پر مرے. کفر پر نہیں مرے کی جگہ مرے ہو گیا وہ معاذ اللہ. تو انہوں نے اسی بنیاد پہ کہہ دیا کہ رسول کے ماں اور باپ دونوں کفر پر مرے. جبکہ ہمارا عشق تو یہ کہتا ہے کہ جس دسترخوان کو نبی کا ہاتھ دست مبارک مس کر دے اس پر دنیا اور جہنم کی آگ حرام ہے. تو جس شکم میں رسول اللہ 9 مہینے رہے ہو وہ شکم والی خاتون کیسے جہنم میں جا سکتی ہے؟ تو یہ کیسے عقیدے بنا لیے. تو حضور کے دست مبارک کا اعجاز یہ تھا. اور صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب باب علامت النبوت فی الاسلام حدیث نمبر 3576, اور بہت سارے علماء نے اس کو لکھا, مسلم میں بھی ہے کہ ایک موقع پہ عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا جب سرکار نے مشرکین سے صلح کر لی تھی. ہوا یہ کہ صاحب پانی ختم ہو گیا, صحابہ کی کثیر جماعت ہے, نہ وضو کے لیے پانی نہ پینے کے لیے پانی.
صحابہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی ہمارے پاس پانی نہیں ہے، نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کسی کے پاس اگر تھوڑا بھی پانی ہو لے آئے۔ ایک صحابی ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائے، نبی پاک نے اپنی انگلی مبارک کو اس میں ڈالا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جب ڈالا، عبداللہ ابن جابر کہتے ہیں جب باہر نکالا تو حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ اور فرمایا جس کو جتنا بھرنا ہے بھر لو، جتنا لینا ہے لے لو۔ ہم برتن بھرتے رہے، جتنے پانی کے سامان تھے سب بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، اور وہ پانی جاری ہوتا رہا۔ اس حدیث کے ایک راوی جو ہے حضرت سالم بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن جابر کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بتائیے کہ آپ اس وقت کتنی تعداد میں تھے؟ حضور کی انگلی پاک سے جو ہے انگشت مبارک سے جو پانی نکلا کتنے لوگوں نے اس کو پیا؟ انہوں نے کہا ہے سالم سنو، قسم خدا کی اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے پانی کافی ہوتا، لیکن اس وقت ہم 1500 کی تعداد میں تھے۔ کتنا پانی نکلا؟ 1500 لوگوں نے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا اور پانی کو اسٹاک بھی کر لیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی معجزے پہ فرمایا، کیا کہا؟ اعلیٰ کہتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور سرکار کی انگلیوں کی کرامت تو یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے بھی فرما دیے، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے کر دیے، اشارہ کیا سورج کو پلٹا دیا۔ جس میں اثر کا عالم یہ تھا کہ آپ کا پسینہ بھی اتنا مبارک رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت انس اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس راستے سے گزر جاتے ہم حضور کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آقا اسی راہ سے گزرے ہیں۔ ہم حضور کی خوشبو سے راستوں کو پہچانا کرتے تھے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عبد الرحمن ابن جوزی، یہ دونوں جلیل القدر بزرگ، اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہے، امام سیوطی وغیرہ، یہ نقل فرماتے کہ آقا معراج پر تشریف لے گئے، اور جب معراج سے آپ لوٹ رہے تھے تو جس میں اثر پسینے میں شرابور تھا، پانی پسینے پاک کے کچھ قطرے زمین پر گرے، اور جب پسینے کے قطرے گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پسینے کے قطروں کو رائگاں نہیں جانے دیا، یہ میرے حبیب کے پسینے کے قطرے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان پسینوں کے قطروں سے اللہ تعالیٰ نے گلاب کو پیدا فرمایا۔ یہ گلاب جو ہے حضور کے پسینے سے پیدا ہوا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے، شاہ عبداللہ اشۃ الامات میں لکھتے ہیں کہ آقا خود فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی میری خوشبو لینا چاہے اس کو چاہیے کہ گلاب کو سونگھ لیا کرے، اور جب تم گلاب سونگھو تو مجھ پر درود پڑھ لو کہ تم نے گلاب کی خوشبو نہیں بلکہ میرے پسینے پاک کی خوشبو سنی۔ آلت کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا چرچا چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ بتائیے جن کے پسینے کا اعجاز یہ ہو کہ ان کے پسینے پاک سے گلاب پیدا ہو، ہمارا پسینے سے بدبو ہو جاتی ہے، زیادہ دن اور پسینے میں رہیے کپڑے بھیگ جائیں نہایا نہیں تو لوگ بازو بیٹھنے بھی نہیں دیتے، مگر آقا کے پسینے کا عالم یہ ہے کہ سرکار کا پسینے پاک بھی اتنا متبرک، اتنا خوشبو والا کہ گلاب سی خوشبو اس میں پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت انس کہتے اس کو امام مسلم نے، امام احمد نے، بہت سارے علماء نے لکھا، میں حوالے وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، لیکن بہرحال سب معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، اور اکثر دوپہر کے وقت جب تشریف لاتے سرکار آرام فرماتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، تو میری والدہ تھی ام سلیم، وہ ایک شیشی رکھی ہوئی رہتی تھی، ان کے بعد ایک شیشی تھی، دیکھتی جیسی سرکار کی نیند لگ گئی ہے، حالانکہ نیند کیا لگی، خدا کا کہتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے، غافل نیند نہیں سوتے۔ ام سلیم آتی ہے اور حضور کے جسم اطہر پہ جو پسینہ آ جاتا اس کو شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیتی، آقا بیدار ہو جاتے، کہتے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی اللہ کے نبی خوشبو کو جمع کر رہی ہو سرکار، ہم اسی خوشبو کو اپنے کپڑوں پر مل کر استعمال کرتے ہیں، اور قسم خدا کی ہم نے اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں پائی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اس کو نقل کیا۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، عرض کہ اللہ کے نبی میری بیٹی کا نکاح ہے، اب میں بڑا غریب و مفلس ہوں، اور عرب میں خوشبو کا بڑا رواج تھا، خوشبو لگانا بہت پسند کیا جاتا تھا، بلکہ آپ کی اور ہماری زبان میں ہم بولے کہ گویا وہ ایک فیشن میں شامل چیز تھی وہ، اور جس دلہن کو خوشبو نہ لگایا جائے تو سمجھتے تھے کہ صاحب انہوں نے گویا
شادی کا حق ہی ادا نہیں کیا. خوشبو کا بڑا امپورٹنس تھا اہل عرب میں. آج بھی عرب جو ہوتے ہیں اہل عرب خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں. تو کہا اللہ کے نبی میں اتنا غریب ہوں کہ میں اچھی قسم کی خوشبو خرید نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا تمہارے پاس کوئی شیشی وغیرہ ہے؟ وہ ایک شیشی لے کر آئے اور حضور پاک نے اپنے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کر دیا. کہا جاؤ یہ شیشی کو، یہ خوشبو کو لے جاؤ میرے پسینے کو اور دلہن کو لگا دینا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب دلہن کو پسینہ لگایا گیا تو اتنی مہکی کہ پورا گھر مہک رہا تھا، بلکہ وہ پورا محلہ مہکنے لگا. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب پورا محلہ مہکنے لگا، اور ایک روایت میں آیا کہ اس کی نسل میں جو بچے پیدا ہوئے ان میں بھی وہ خوشبو جاری ہو گئی. تو اس بنیاد پر صحابہ اس گھر کو، جس گھر میں وہ دلہن آئی وہ گھر مہکتا تھا، وہ محلہ مہکتا تھا، تو نام ہی رکھ دیا بیت المطیرین، یعنی خوشبو والا گھر. خوشبو والا گھر نام رکھ دیا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث کی منظر کشیوں کی، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اگر خدا کی قسم میرے حبیب کا پسینہ مل جائے تو پھر دلہن نہ پھول چاہیں گی نہ عطر چاہیں گی، کہ حضور کے پسینے کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بول و براز، بول کہتے پیشاب کو، یہ بھی ادباً لفظ ہے، یہ سب یاد رکھنے چاہیے ہمارے لوگوں کو. حضور کا جو پیشاب شریف ہے اس کو پیشاب نہیں بولتے، ادب میں کیا بولتے ہیں؟ بول شریف. اور پاخانہ شریف کو کیا بولتے ہیں؟ براز. یہ سب سرکار کے لیے اور بزرگوں کے لیے یہ جملے ہیں. ہمارا بول و براز کیسا ہوتا ہے؟ بدبو اور تعفن والا، جہاں پڑ جائے کیڑے پڑ جائیں. کسی کھلے کمرے میں کوئی کر دے تو گھر کے لوگ بھاگ جائیں. مگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب حاجت کرتے تو میں اس جگہ جاتی تو میں وہاں کچھ نہ پاتی تھی، یعنی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جو حضور کے جسم سے خارج ہوا ہو، سوائے خوشبو کے صرف خوشبو مہک رہی ہوتی. میں عرض کرتی اللہ کے نبی آپ حاجت کے لیے تشریف لائے. آقا مسکراتے کہتے عائشہ زمینی اچھی چیزوں کو کب چھوڑتی ہے؟ انبیاء سے جو کچھ خارج ہوتا ہے زمین اپنے اندر نگل لیتی ہے، وہاں کچھ نظر نہیں آتا سوائے خوشبو کے. تو یہ نبی کا آپ اندازہ لگائیے، جب آج کا یہ 2 ٹانگ کا بڑے سے بڑا وہابی ملا نبی کے پاخانہ شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ نبی سے برابری کرنے چلا ہے. مولوی جسے کہو آپ یا ذرا پیخانہ کرو، دیکھتے مجمع ٹکتا ہے کیا، اس کا خود کا مجمع بھاگ جائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براز شریف یعنی پاخانہ شریف، اس کا عالم یہ تھا. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جہاں حضور حاجت فرماتے تھے وہاں خوشبو ظاہر ہوتی تھی. آپ کی ایک لونڈی تھی ام ایمن، یہ حضور کے گھر میں روزانہ رات میں آتی اور جھاڑو لگا دیا کرتی تھی. سرکار ایک مرتبہ علیل تھے اور ایک پیالہ تھا آپ کا، اکثر آپ اس میں پیشاب فرما دیا کرتے تھے. پیشاب کرنے کا ایک پیالہ تھا، پیشابی فرماتے تھے، اس میں آپ یعنی بول شریف کر دیا کرتے تھے. اس کو امام حاکم نے لکھا المستدرک میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لایا. تو ایک مرتبہ سرکار سرد رات تھی، ٹھنڈی کے دن تھے، حضور نے اسی پیالے میں پیشاب فرما دیا اور پلنگ کے نیچے حضور کی جو کھٹیا تھی اس کے نیچے رکھا تھا. ام ایمن آئی جھاڑو دیتے دیتے اس پیالے کے قریب، اب جھاڑو دیتے دیتے آئی تو پیالے سے خوشبو آتے ہوئے محسوس ہوئی. تو خیال کیا کہ کوئی شربت ہے، شاید کسی نے حضور کو تحفے میں پیش کیا ہے، لیا اور پورا پی لیا. اس کو آقا تشریف لائے، دیکھا وہ پیالہ خالی ہے. کہا ام ایمن کیا کیا اس کا؟ اللہ کے نبی خدا کی قسم ایسا لذیذ شربت، ایسا بہترین مشروب میں نے آج تک پیا ہی نہیں ہے. کہا ام ایمن وہ مشروب شربت نہیں تھا، وہ تو ہمارا بول تھا، پیشاب تھا. اے ام ایمن تم نے محبت میں پی لیا. اب سنو خدا کی قسم تمہارے اندر اور بلکہ تمہاری نسلوں میں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. ان کی پوری نسلوں میں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوئی. اور ایک آخری بات اس پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اور سرکار کے جسم اطہر کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. ہمارے جسموں پہ مکھی بیٹھ جاتی ہے لیکن حضور کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا مقدس، اتنا صاف اور معطر ہوتا تھا کہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس لیے کہ مکھی گندی چیزوں پہ بیٹھتی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو
معاذ اللہ گندگی حضور سے دور ہے. ارے جہاں سرکار آ جائے وہاں سے گندگیاں بھاگ جاتی ہے. حضور کی آل کا خود یہ عالم ہے تو آقا کا کیا ہوگا کہ حالت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور کا. تو جن کا گھرانہ نورانی ہو وہ خود منبع نور ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی دیکھی گئی, حالانکہ آپ بہت جسم اطہر کے اعتبار سے میٹھے تھے. یعنی آپ کی صفات جو تھی, آپ کی جو تھی مٹھاس تھی آپ میں. یعنی انسان کے جسم میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے نا, کسی کا اگر آپ بدن چاٹے, بچے کو آپ پیار کرتے عام طور پہ دیکھا ہے تو کھارا پن ہوتا ہے ہمارے جسم میں پسینے کی وجہ سے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں نمکین پنا نہیں تھا. امام قسطلانی فرماتے مٹھاس تھی مگر اس کے باوجود مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مکھیاں حاضر ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک مکھی حاضر ہوئی اور حضور کے ارد گرد بھن بھنا رہی ہے. صحابہ نے سمجھا یہ بھن بنا رہی ہے تو بھگانا چاہا تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ مجھ پر درود و سلام بھیج رہی ہے. پھر آپ نے اس مکھی سے کچھ گفتگو کی اور کچھ الگ زبان میں. ظاہر ہے مکھیوں کی زبان اور ہماری زبان میں تو فرق ہے. صحابہ اس زبان کو نہیں سمجھ سکے. عرض کیا اللہ کے نبی یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا میں نے اس سے سوال کیا کہ جب تم شہد چوستی ہو, پھولوں کو چوستی ہو اور اپنے چھتوں میں آ کے شہد جمع کرتی ہو تو یہ مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے شہد میں مٹھاس نہیں ہوتی. مٹھاس اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہم پھول چوستی ہے اور اپنے چھتوں کی طرف آتی ہے تو آپ پر درود بھیجتی ہے. وہ درود کی برکت سے اللہ ہمارے شہدوں میں مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. تو حضور کا ذکر سے مٹھاس آ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب اتنا میٹھا ہے تو حضور کی ذات کتنی میٹھی ہوں گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سرافہ کتنا نمایاں ہوگا. تو بہرحال اسی شعر پر آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ چند منٹ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب قلندر دامت برکاتہم القدسیہ سے بھی کچھ تبرکن سنیں گے یا مولانا نعیم صاحب سے بھی حضرت جیسا حکم فرمائے. اس شعر پہ بس اختتام کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, کہہ لیں گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ المبین. چلیے پہلا سوال آیا ہے کہ عید تو ہے, تیسری عید کہاں سے آئی؟ بھیا 3 عید نہیں ہے, 54 عید ہے ٹوٹل. کتنی عید ہے؟ 54 عید ہے. یہ بیچارے وہابیوں کو 2 عید نظر آتی, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اللہ کے نبی کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں کتاب الجمعہ کے اندر, آقا نے فرمایا جمعہ کا دن عید ہے جو مسلمانوں کے لیے ظاہر کی گئی. جمعے کو بھی سرکار نے عید فرمایا ہے. اور بلکہ اسی سنن ابن ماجہ میں دوسری جگہ آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ اللہ کے نزدیک اتنا عظیم دن ہے جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل ہے. جمعہ عید ہے اور عید الاضحیٰ عید الفطر یعنی بقرہ عید اور رمضان عید اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعے سے بھی زیادہ افضل شب ولادت ہے کہ آقا نہ ہوتے تو جمعہ بھی نہ ملتا. تو بہرحال یہ عید کا جواب تو یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ آیا کہ امیر معاویہ کے تعلق سے اجمیر شریف کے کچھ خادم حضرات کے جو بیانات آ رہے ہیں, میں ابھی تک اس بارے میں کچھ بولا نہیں ہوں. میری عادت ہے آپسی اختلاف پہ میں بولتا نہیں ہوں عموماً, لیکن یہ پچھلی بار بھی سوال آیا تھا, اس بار بھی آیا اور بار بار تقاضے ہو رہے ہیں. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہم اپنے اہل سنت و جماعت کا موقف بتا دیں گے سیدھا سیدھا. ہمارے اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو کچھ ہوا حق علی کے ساتھ ہے, امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہے, لیکن امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور صحابی کا مقام اور درجہ اتنا بلند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک ادنا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے تو اس کے برابر تمہارا درجہ نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ صحابی کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے. اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام بخاری کے مشائخ اور استادوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں, ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے, بنو امیہ کے خلفائے راشدین میں ان کا دور شمار کیا گیا ہے.
पांचवा खलीफा, छठा खलीफा, इमाम हसन को भी एक खुलफा राशिदीन में शुमार करें तो छठा खलीफा उनको माना गया है। आदिल बादशाह थे, मुजद्दिद थे अपने वक्त के, आलिम फादिल सब थे, लेकिन सहाबी नहीं है वो। और अमीर माविया सहाबी है। अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा गया, उमर बिन अब्दुल अजीज ज़्यादा अफजल है या अमीर माविया? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, माफ़ करना नाम में गलत ले गया, तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, अजीज़ कैसा सवाल करते हो? जिस घोड़े पर अमीर माविया बैठकर जिहाद करते थे, उस घोड़े की नाक में जो गलाजत है अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज उसकी भी बराबरी नहीं कर सकता। वो मकाम है। हज़रत सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब फरमा रहे हैं, लाखों का मजमा बैठा हुआ है, और जब हुजूर गौसे पाक का खिताब शबाब पे पहुंचा तो आप अपने मिंबर से बुलंद हो गए, जज्ब की कैफियत आई, बुलंद हो गए। तो आपके चाहने वालों में से एक शख्स को वज्द की कैफियत तारी हुई, आला में वज्द में खड़ा हुआ, कपड़े फाड़े उसने और कहा, शेख आज तो आपने साहबा को पीछे छोड़ दिया, माअज़ल्लाह। गौसे पाक के कान में वो अल्फाज पहुंचे, आप मिंबर पे तशरीफ लाए, फिर उतरे और उसके करीब गए, सीने पे एक उसके बुक्का मारा, सीने पे हाथ रखा जोर से, वो होश में आया, कहा तौबा कर। कहा शेख मैं तौबा करता हूँ हर छोटे बड़े गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा से, लेकिन हुजूर बताएं कि इस वक्त किस बात से मुझे तौबा कराई जा रही है? फरमाया तू कहता है कि अब्दुल कादिर तुमने आज साहबा को पीछे छोड़ दिया। फिर आप मिंबर पे आए, कहा लोगों तुम में से बहुत से लोग मेरी करामतों को देखकर, मेरे मकाम को देखकर ये गुमान करते हैं कि मैं साहबा से बढ़ गया। सुनो, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, 80 साल की उम्र में आया, ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने नहीं किए, चोरी उसने की, जिना उसने किया, कत्ल उसने किए, कोई ऐसा गुनाह नहीं, शेर कुफ्र सब किया। 80 साल की उम्र में हुजूर की बारगाह में आया और सरकार की जियारत करके, सरकार का दीदार करके ईमान कबूल किया, अपने घोड़े पे बैठा, अब अपने घर की तरफ जा रहा है। अभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोजा नहीं रखा, उसके घोड़े के टापों से जो गर्दो गुबार उठ रही है, अब्दुल कादिर जिलानी उस गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता।